کیس پہ کیس 7 سال پہلے لٹکایا رکھا، ابھی پھر دوبارہ اس کو لٹکا دیا. اور آپ یہ سنیں کہ اور یہ بات ابھی دیکھیں اکبر ایس بابر صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت ہمارے رکھے. پاس اگر ویڈیو ہے، اگر آپ لوگ افورڈ کریں گے وہ 1.5 منٹ کی تو سنائی بھی جا سکتی ہے. جی بالکل. اس کے بعد میں اکبر ایس بابر صاحب کا جو سیکنڈ سٹیج ہے نا، ان کا جو ٹروتھ، یہ جو ٹروتھ مشن ہے، ٹروتھ سچ کا مشن جو ہے، اس میں سیکنڈ سٹیج یہ ہے کہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ان کے ڈونرز کون ہیں. اچھا، اور وہ جو ڈونرز کی آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے تو اس میں تیر جو ہیں وہ سب طرف چلیں گے، آگے پیچھے. مثال کے طور پہ یہ جو ووٹن کرکٹ کلب ہے دبئی کا، اس کا جو مالک ہے اس کا نام بتایا جا رہا ہے کہ امتیاز احمد مسلم اور ممتاز احمد مسلم. اب یہ دونوں بھائی وہ لوگ ہیں، یہ دونوں آدمی یا یہ ایک ہی آدمی وہ آدمی ہے جس کا علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ 16 پراپرٹیز کے اندر مینجمنٹ میں سپریم کورٹ میں نام لکھا ہوا ہے آلریڈی. ٹریبیون اخبار کی آپ ایک آرٹیکل نکال لیجئے 2 سال پہلے کا، جس میں کافی سارے لوگوں کی فیملیز کے ممبرز کی جائیدادیں بے نامی جو دبئی میں لی ہوئی تھیں، جس میں سے جنرلز بھی ہیں، جس میں بزنس مین بھی ہیں، کلیکٹرز بھی ہیں، کسٹم انسپیکٹرز بھی ہیں اور کھلاڑی بھی ہیں. اس کے اندر علیمہ خان صاحب کے سے ساتھ پارٹنرشپ میں 16 کمرشل پراپرٹیز جن کی قیمت 2 سے 12 ملین ڈالر تک کے درمیان میں ہے، وہ اس آدمی کے نام پر ہے، جس کا نام ووٹن کے نام پر ہے. اور ووٹن کا کوئی وجود کسی دفتر بلڈنگ میں نہیں ہے سوائے اس بلڈنگ میں جس میں ممتاز احمد مسلم نے وہ کمپنی کھولی ہوئی ہے، دریشک سولوشنز، جس نے عراق کی جنگ میں امریکہ کو 30,000 بندہ سپلائی کیا ہے پرائیویٹ سیکیورٹی کے اندر. تو اب آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ سر یہ پیسہ ابراج والا بھی جو مینج کر رہا تھا وہ کسی اور کی مد میں کر رہا تھا پیمنٹس، کیونکہ وہاں لکھا ہوا ہے ابراج والے کے نام کے نیچے، ابراج نقوی صاحب کا بھی لکھا ہے کہ انہوں نے 12 ملین ڈالر رشوت دی پاکستان میں ایک پولیٹیکل پرسن کو تاکہ وہ پرمٹ لے سکے کسی چیز کا وہاں پر. اور اس پرمٹ کے ایک حصے میں بنی گالا والے جو متھیا گلی میں جو ہوٹل ہے ایک بہت بڑا، جو یہی ممتاز احمد مسلم بنائے گا، اس کا ذکر بھی ہے اس کے اندر. اب آپ کو سمجھ اچھا، اس میں ایک چیز چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہوں گا جو مختصراً دیکھی تھی، اور اس کے اوپر جو کامنٹ چل رہے تھے. 3 پیسے ہیں، ایک ہندو، دوسرا جوئش، اور تیسرے جماعت احمدیہ. جماعت احمدیہ کے باقاعدہ فنڈ سے جو انسان ہے یہ چینل بنا کر اور آیا گیا، جو کہ پکڑا گیا. باقی جو آئی ہیں ہنڈی کے ذریعے، ان کا یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے. یہ وہ ہیں جو کوشش کی گئی بینکنگ چینلز کے ذریعے جائے. اور یہ جو کالا چٹا ہوا ہے نا، اس کے اندر جو پرسوں بھی ہم نے یہ جس بات کو کیا تھا اس کو دہرانے کی ضرورت ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سوالیہ نشان بن گیا ہے. اور اس ٹائم میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے کیا قوانین بنائے جا رہے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے. یعنی کہ ٹائمنگ آپ دیکھیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ جو پیسے جو آئے ہیں نا دوسرے طریقے سے آئے ہیں، اس میں آپ کچھ ملک لے لیں جیسے کہ سعودی عرب ہے، جیسے کہ دبئی ہے، وہاں پہ تو یہ پارٹی فنڈنگ یا اس قسم کے اہتمام کرنے ہی منع ہے، اکٹھے نہیں کر سکتے، بندوں سے لے نہیں سکتے. اور اگر لے بھی لیے آپ نے کہ پرائیویٹ ڈنر رکھ کے یا جلسہ رکھ کے، بٹ ایور جلسے بھی، تو وہ جو پیسے ہیں، وہ پیسے جو اکٹھے ہوئے ہیں وہاں سے تو لیگل آ سکتے ہی نہیں ہے. بڑا سادہ سا سوال ہے، بڑی سادی سی بات ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اس پہ تو بڑے وہ ہیں. رائے صاحب آج بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے، شاید آپ کی نظر سے گزری. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کو طلب کیا گیا تھا جس میں نیب کی جانب سے اکٹھے کیے گئے پیسوں کا حساب مانگا. چیئرمین نیب تو نہیں آیا، لیکن عمران خان صاحب کا خط آ گیا جس میں نے بتایا، ہدایت کی کہ پارلیمنٹ میں بریفنگ کے لیے ڈی جی لیول کا بندہ آئے گا. سر کیا فرمائیں گے اس پہ جناب؟ انہوں نے کہا جی یہ چمی والی سرکار تو آ نہیں سکتی. بس سارے ظاہر ہے ایک ہی لائن پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ کیسے چاہے گا کہ میرا فرنٹ مین جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جائے اور کوئی چیز جو ہے